کہ مسیح موعود جب آئیں گے تو ان کی ایک دجال کے ساتھ جنگ ہوگی. اس کے بارے میں جماعت احمدیہ کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، اس کے لیے ہم حمید کوثر صاحب سے بات کریں گے. پروگرام کے شروع میں آغاز میں نے جب پینل کا تعارف کرایا تو میں نے یہاں پہ لنڈن اسٹوڈیوز میں موجود 3 علماء کا تعارف کرایا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں، 7 مجھ سے رہ گیا. مولانا حمید کوثر صاحب بھی ہمارے پینل میں آج موجود ہیں، قادیان میں تشریف رکھتے ہیں، پرنسپل ہیں جامعہ احمدیہ قادیان کے. تو یہ سوال جو ابھی عبدالمتین صاحب نے لنڈن سے ہمارے غیر جماعت دوست نے پوچھا، حمید کوثر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں برائے مہربانی. جی حمید کوثر صاحب. حمید کوثر صاحب یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ یقتل الدجال، کہ وہ دجال کو قتل کرے گا. آپ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کر رہے ہیں یہ دجال ہے کیا. دجل کا لفظ یہ جھوٹ، کذب، افتراء، بے ایمانی، غش، یہ سارے الفاظ کا مجموعہ ہے. اور دجال کا لفظ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ایسی قوم جو دین کے لحاظ سے بھی دجل کرتی ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی دجل کرتی ہے. اور اس میں سب سے بڑا دجال جو اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ دجال ہے کیا، تو اس کے لیے ہمیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تمام مسلمانوں کو، اگر تم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھا کرو یا آخری 10 آیات پڑھا کرو. اب اگر ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو اس سارے کے سارے میں عیسائیوں کے اس فتنے کا ذکر ہے جو انہوں نے ایک انسان کو خدا بنایا، اس کا بیٹا بنایا، تثلیث کا ذکر ہے اور ان کے فتنوں کا ذکر ہے. جی تو اس میں اختصار سے یہ پیشگوئی تھی جب امام مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے جی وہ صلیبی عقیدے کو دلائل اور براہین کے ذریعہ سے توڑ دیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ دجل سارا پاش ہو جائے گا. اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عقیدے کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جی جب آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ صلیب پر کچھ مدت رہے، کچھ گھنٹے رہے، اور اس کے بعد جب ان کو اتارا گیا ان کے جسم سے خون اور پانی نکلا جو ایک انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اور پھر آپ نے بائبل سے بھی اور قرآن مجید سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں کے لیے جب ایک مرہم تیار کی گئی، مرہم سے جب وہ صحتیاب ہوئے تو انہوں نے ایک سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد وہ آخر میں کشمیر پہنچے. اور اس قبر مسیح کے اس بات نے بالکل ٹھیک ہے دجل کو تمام کے تمام کو پاش کر کے رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے، اور یہی وہ قتل دجال تھا جس کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کی آمد. جی بہت شکریہ حمید کوثر صاحب، جزاک اللہ. یہ تھا ہمارے دوست کا عبدالمتین صاحب کے سوال کا جواب. تو جو دجال سے مراد سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ جو عیسائیت کا فتنہ تھا، اور خاص طور پہ اس دور میں جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اس وقت آپ دیکھیں کہ جو برٹش امپائر کا تھا اس کا جو پھیلاؤ تھا، جس طرح سے وہ پھیل رہا تھا، ہندوستان میں بھی ان کا عزم اور ارادہ یہی تھا کہ وہاں پہ عیسائیت کے جھنڈے گاڑے جائیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہر جگہ پر صلیب نصب کی جائے. تو کسر صلیب سے مراد ظاہر ہے، اگر ہم اس کو ظاہری رنگ میں لیتے ہیں تو وہ تو ایک بالکل ناممکن سی اور غیر عملی سی اور بڑی ایک وہ تخیلاتی سی بات ہے کہ کسر صلیب سے مراد یہ ہو کہ صلیب توڑتا پھرے کوئی شخص. تو دراصل مراد یہی تھی، دجال سے مراد تھی عیسائیت کا فتنہ. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح سے عیسائیت کے خلاف، ان کے غلط تعلیمات کے خلاف دلائل دے کے جس طرح سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، وہ سب پہ ظاہر و باہر ہے. اس کو صرف اپنے ہی نہیں، ہم ہی نہیں، غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے پاکیزہ منظوم کلام میں سے کچھ پیش کرتا ہوں، اس میں بھی آپ کو جواب ملے گا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مردوں سے کیوں کر راہ پاوے، مرے تب بے گماں مردوں میں جاوے. خدا عیسیٰ کو کیوں مردوں سے لاوے، وہ خود کیوں مہر ختمیت مٹاوے. کہاں آیا کوئی تا وہ بھی آوے، کوئی ایک نام ہی ہم کو بتاوے. تمہیں کس نے یہ تعلیم خطا دی، فسبحان الذی اخسلا دی. تو یہاں پہ ہم اب اپنے پروگرام کے بالکل اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن نصیر قمر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی واپس آئیں گے اور وہ نبی تھے، نبی کے طور پر ہی آئیں گے. تو ختم النبوت تو توڑ دی. جی ہاں.
اور اس بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا قاضی محمد نذیر صاحب فاضل جماعت کے ایک بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں جی انہوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل کاندلوی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ کے، تو ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو حضرت قاضی صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہے، جی یہ عقیدہ آپ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے، تو آپ نے تو خاتم نبوت کو 2 حصوں میں توڑ دیا۔ وہ کہیں گے وہ کس طرح؟ جی ایک تو آپ نے یہ کہا کہ نبی آئے گا، جی تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ نبی پہلے سے ہیں، بعد میں نبی پیدا ہونے کے لحاظ سے وہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی آخری ہیں، لیکن ظہور کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہیں۔ گویا خاتم نبوت کو پھر 2 حصوں میں بانٹ دیا جی کہ ظہور کے لحاظ سے اور فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خاتم النبیین مان رہے ہیں، اور پیدائش کے لحاظ سے آخری آن وسلم کو مان رہے ہیں۔ تو ختم نبوت کو توڑنے کا الزام جماعت احمدیہ پہ نہیں لگتا۔ بالکل ایسا یہ میں ان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ دیکھیں قرآن احادیث نبویہ میں جو بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں آنے کی، جی جب تک آپ ساری باتیں سامنے جی رکھیں، بالکل پھر قرآن مجید اور خود آنا حدیث کی روشنی میں اگر آپ ان میں تطبیق کر سکتے ہیں تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے، ورنہ جگہ جگہ قرآن کریم کی آیات اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے ان خیالات کو رد کرتے چلے جائیں گے جو درست نہیں ہیں۔ جی بالکل ٹھیک تو ہم جماعت احمدیہ جو موقف پیش کرتی ہے وہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو اجتماعی طور پر سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو ایک ایسا موقف پیش کرتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کوئی عقلی نقلی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔